حافظی اور دیگر گمراہ فرقے جو ہیں ویڈیو کے ذریعے اپنا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر خوب پھیلا رہے ہیں، کیا اہل سنت کا ویڈیوگرافی سے مکمل اجتناب دور حاضر میں ٹھیک ہے؟ دیکھیے، دین کا کام جو ہے یہ علماء پر ضروری ہے۔ دین اور عقیدے کی حفاظت علماء کی ذمہ داری ہے، مگر ہم کسی بھی دینی کام کے لیے کسی ناجائز اور کسی غلط طریقے کے استعمال کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ جی ظاہر سی بات ہے، ہم اگر دین و سنیت کی بات کرنا چاہیں تو ہمارے پاس آپشن وائس کا بھی ہے۔ جی میں دوسروں کی بات نہ کر کے صرف اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں بولوں کہ میں سوشل میڈیا سے بہت کئی سال پہلوں سے نہیں، بہت زیادہ پہلے سے نہیں جڑا ہوں۔ جی 2-3 سال مجھے ہوئے ہیں، یا زیادہ میں زیادہ 4 سال ہو گئے 4 ہوں گے۔ سال جی ٹھیک ہے، میں مطلب تخمینے کے طور پہ بول رہا ہوں۔ اب کوئی میری اس بات کو سن کر یہ نہ کہے کہ مولانا جھوٹ بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے 2-4 مہینہ یا 15 یا 5-6 مہینہ آگے پیچھے ہوں، لے دے کر کے چند سالوں سے ہی میں جڑا ہوں۔ لیکن بفضل ہی تعالی میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر دلائل کی روشنی میں آدمی بات کرے تو پھر اس کی وائس پر بھی لوگ اعتماد کرتے ہیں، چونکہ لوگ آج دلائل کو دیکھتے ہیں۔ بفضل ہی تعالی اس وقت میرے 1,60,000 سبسکرائبر ہیں، جی جبکہ میں ویڈیو میں نہیں آتا۔ تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ ہم نے کہیں نہ کہیں یہ ماحول دیا ہے۔ جی اچھا، دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسروں کا طرز کیا ہے، دوسروں کا مذہب بھی غلط ہے، دوسروں کے افکار بھی غلط ہیں۔ دوسروں نے جو طرز لیا ہے، اب اس طرز کو ہم حجت اور دلیل بنا کر یہ کہیں کہ صاحب اسی طرز سے کام کریں گے تب ہمارا کام ہوگا، میں اس کو نہیں مانتا۔ اگر آپ آڈیو کے ذریعے بھی اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانا چاہیں تو قوم سنتی بھی ہے اور اس کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ جی حضرت، لیکن جس قدر جو ہے سوشل میڈیا پر آج دیکھا جائے تو کوئی بھی مسئلہ مسائل سرچ کرے اگر عام سننی ہی تو سب سے زیادہ انہی کی باتیں آتی ہیں، ہمارے تو اس میں جوائن ہی نہیں ہے زیادہ تر لوگ۔ ہاں، تو اب اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے جو ہماری نئی نسل ہے جو سوشل میڈیا کے تعلق سے بہت کچھ جانتی ہے، جی ہمیں اس کو ملا کر اور اس پر کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم آڈیو کے ذریعے ہی کام کریں گے تب بھی ہم الحمدللہ رب العالمین کافی حد تک چلے جائیں گے۔ دیکھیے، اصل ہو کیا رہا ہے، جی ہر آدمی ویڈیو پر آنے کا ذائق اور شائق بن چکا ہے، ٹھیک ہے، جی اور اس نے ایک ہی راستہ نکال لیا ہے کہ صاحب ویڈیو پہ آ جائیے۔ ویڈیو پہ آنے کا شوق تو آپ کو ہے، لیکن جس طریقے سے گفتگو کرنا چاہیے اور جس طریقے سے جماعت اہل سنت کے افکار و نظریات کی ترجمانی ہونا چاہیے، اس طریقے سے آپ ترجمانی نہیں کر رہے ہیں۔ جی اگر آپ اس طریقے سے ترجمانی کریں گے تو آپ کو ویڈیو کی قطعاً ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ اہل سنت کا بڑا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت، یہی تو خسارہ ہو رہا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ سوشل میڈیا پر جا کر کے انٹرویو وغیرہ دے رہے ہیں اور سوالات میں بچ جا رہے ہیں، تو اب ایسے لوگوں کو آنا پڑے گا نا میدان میں۔ ہاں، تو آئیے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال جی یہ ناجائز و حرام نہیں ہے جبکہ شریعت کے مطابق ہو۔ جی آپ جو راستہ آڈیو والا ہے اگر اس کے ذریعے بھی آپ آئیں گے، اور دیکھیے عادت ہم نے بنا دی ہے، جی جی معاف کیجیے گا، جی جی اگر سارے علماء حضور تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کے فتوے پر عمل کرتے اور ہمارے پاس، ہماری قوم کے پاس یہی آپشن ہوتا تو یقیناً وہ اس کو بھی سنتی۔ جو میں نہیں، میرے علاوہ کئی سارے ایسے علماء اکرام ہیں جو ویڈیو پہ نہیں آتے ہیں، آڈیو پہ آتے ہیں، کیا ان کو قوم نہیں سنتی ہے؟ جی ہم نے ایک مزاج ایسا بنا دیا ہے۔ جی آپ نے ارشاد فرمایا ناجائز و حرام ہے، اور اگر آئیڈیو ہی کے ذریعے کام کرنا چاہے تو کام ہو سکتا ہے، الحمدللہ، لیکن یہ اب اس میں بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کو جب مناظرہ کرنا ہوتا ہے تو ویڈیوگرافی ہاں سامنے سے کرواتے ہیں، اور اس کے بعد جب کوئی اور دوسرا عالم آتا ہے تو اعتراض کرتے ہیں۔ جی بالکل، اب میں اس پر کئی بار وضاحت دے چکا ہوں اور میں نے یہ بتایا تھا کہ میرے وہاں مناظرہ گاہ تک پہنچنے تک مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ ہوگا کیا۔ مجھے یہ تھا کہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت ہونا ہے۔ جی وہاں جب پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد میں انہوں نے پھر یہ بتایا کہ پولیس اور یہاں کا جو بھی محکمہ رہتا ہے اس سے اجازت لینے پر، اب چونکہ 1.5 سال سے، پہلی چیز میں بتا دوں، مناظرے کے لیے ہم لوگوں نے نہیں کہا تھا، یہ باتیں چونکہ پیچھے سے متعلق ہیں، جی جامعہ بلال والوں نے یا جھانسی کا مسئلہ ہو، جی
बल्कि झांसी वालों ने तो बेंगलोर वालों से पहले से चैलेंज कर रहे थे और मेरे पास बाकायदा उनका तहरीरनामा आया था, जी लेकिन मैं उसको 4-5 महीने तक टालता रहा। झांसी वाला जो मामला था उसमें हमको ये था कि भाई आपको अफराद के साथ बैठना है और ये भी पता नहीं था कि कौन आ रहा है उधर से, जी इधर से कौन आ रहा है। मेरे लिए पहला मरहला था और पहला साबका था ये। जी तो वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई सारी पुलिस वहां लगी हुई थी, सीआईडी वगैरह भी थे जो जांच पड़ताल के लिए मौजूद थे। हमारे नाम, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वहां जमा हुए। फिर उन्होंने देखा, चेक किया, वेरीफाई करके फिर हमको अंदर भेजा। ये सारी चीजें वहां हुई। उन्होंने कहा भाई देखिए, आप अगर इस पर बात करना चाहते हैं तो हमको आपकी वीडियो लेना पड़ेगी। तो पहली चीज क्या है, हम तबई तौर पर उससे राजी नहीं थे। जैसे मैं पहले उसको नाजायज समझता था, उसके बाद भी आपने देखा झांसी के बाद मेरी कोई वीडियो आई, मैं कहीं आया सोशल मीडिया पर, किसी ने जी अलग से बना ली हो तो भाई मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरा काम है कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे। आपको भी मालूम है, जलसों में जाता जी हूँ तो पहले ऐलान कर देता हूँ। अब लेकिन अगर कोई साइड से बना ले रहा है जी तो साइड से अगर बना रहा है तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। मुनाजरे के बाद देखा जाता है, लोगों में ये आम हो चुका है कि मुफ्ती शहजाद साहब भी अब वीडियोग्राफी के कायल हो गए हैं, क्योंकि जी उनकी ना, बहुत सारी वीडियो जो है मंजर आम पर आ मैंने चुकी है। नहीं, पहली बात तो ये है कि बहुत सारी वीडियो नहीं आई हैं और जो आई भी होंगी तो वो इन मुनाजरे के हजरात बाद ने की ज़्यादा होगी। हो गई। जी हाँ, मुनाजरे के बाद या मुनाजरे से पहले जो जी हजरात ने भी बनाई है वो आज भी खामोशी के साथ बनाते हैं। एक अलबत्ता वीडियो मेरी आई थी जी और वो फर्रुखाबाद के इलाके की थी। मुनाजरे के बाद की बात कर रहा हूँ। जी मैंने उससे ये कहा कैमरे वाले से कि भाई कैमरा हटाओ। उसने कहा हजरत मैंने कैमरे का रुख खत्म कर दिया है, यानी कैमरा वो बोलते हैं उसकी जी जी तस्वीर मैंने बनाना बंद कर दी है, सिर्फ ऑडियो ले रहा हूँ। आज सामने आने वाला मुसलमान था, मैंने कहा ठीक है आप ऑडियो ले लीजिए, ऑडियो में तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक दिन या 2 दिन के बाद वो वीडियो आई। वीडियो आने के बाद वो शायद वीडियो शहबाज एजेंसी या किसी में पड़ी थी, जी शहबाज एजेंसी थी गालिबन, या कोई ऐसी कोई दूसरी जी एजेंसी शायद थी, आफाक आफाक या ऐसे कुछ कोई नाम है। दूसरी जी थी, नाम याद नहीं आ रहा। अलबत्ता मैंने अपने अफराद से उसको फ़ोन करवाया और फ़ोन करवाने के बाद नीचे मैंने खुद भी कमेंट किया कि भाई मेरी वीडियो आप हटाइए। और उसके बाद मैंने कमेंट भी करने के बाद उन अफराद को लगाया कि आप इनसे बात करें। उसने फिर भी नहीं हटाई। तो जी तौहीद नेटवर्क वाले जो तौहीद भाई हैं, जी उनसे मैंने बराह रास्त बात करके और मैंने कहा भाई मेरी वीडियो इस पे हटवाइए। वो जो कुछ हुआ था वो पुलिस कस्टडी की बुनियाद पर, पुलिस की बुनियाद पर हुआ था और महकमे ने इस चीज़ की शर्त रखी थी। अब एक बात मुझे ये बताइए कि एक जी बंदा वहाँ पहुँच गया, मुनाजरा गाह में, उसको वहाँ के हालात के क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा इसके बारे में पता नहीं है। उसको सिर्फ इतना पता है कि हम जाएंगे और जाकर के सामने वाले से बातचीत करेंगे। अब आप मुझे ये मशवरा दें या बात बताएं जी कि मैं मुनाजरा गाह से अगर वापस आता तो इसको आप क्या कहते? हार समझी जाती अहले सुन्नत वल जमात का एक नुकसान होता। है। जी ठीक है, यही चीज झांसी के अंदर भी हुई, लेकिन मैं उसी मौके पर हूं जो मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया का है। और मैंने उस वक्त ये भी कहा, सफाई मैंने दी थी और उसके बाद भी कुछ हजरात ने इस पर एतराज़ किया, तो मैंने कहा हुक्म शरा जो बनता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस हुक्म शरा को कबूल करने को तैयार हूँ। जी लेकिन फिर भी मैं आपके तवज्जुह से कहता हूँ कि मेरा ये अमल शरीयत के ख़िलाफ़ है। मैं उससे तौबा करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इससे यानी इस ख़ता पर जी दरगुजर फरमाए और आगे इस तरह की कोई चीज़ मुझसे इर्तिकाब में ना आए। बहुत सारे लोगों का ये भी एतराज़ है कि आज बगैर कैमरे के तो हम कहीं जो है जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे कैमरा लगा हुआ है और फिर उसके बाद एयरपोर्ट वगैरह जहाँ भी आप जाएंगे कैमरा, यहाँ तक कि आला हज़रत के मज़ार पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो लोग कहते हैं कि अगर जो है नाजायज़ व हराम है तो आला हज़रत के मज़ार पर, दरगाह पर ये सीसीटीवी कैमरा क्यों लगा हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि दरगाह आला हज़रत पर कहाँ लगा है सीसी कैमरा, मुझे तो अब तक इसका इल्म नहीं है और जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है मैं उस पर कोई बात करना नहीं चाहता। लगा हुआ है। जी ठीक है, वो आप कह रहे हैं, जी लेकिन ये है कि मैं अभी ना मैंने कहीं देखा है जी और ना मुझे इसका इल्म है। जो चीज़ मैं नहीं जानता उसमें मैं बात भी नहीं जी करूँगा। अलबत्ता रहा ये मसला कि मॉल वगैरह हैं या मतलब दुकानें हैं या एयरपोर्ट हैं, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, इंसानी ज़रूरियात और इंसानी हाजात उनसे किसी को मफ़र नहीं है, कोई आदमी बच नहीं पाएगा। जी इंसान को अपने घर से निकल के बाहर जाना ही है, साजो सामान लेना ही है, खाने पीने की चीज़ें और उसकी अशिया ख़रीदना ही है। यह एक मसला आप समझिएगा
مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضور یوٹیوب پر چینل بنانا کیسا، جی اور اس چینل پر جی کبھی ایڈس وغیرہ آ جاتے ہیں، تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے سبب اور ایک ہوتا ہے مباشر. اس کو دھیان سے سمجھیے گا آپ. جی ہم نے چینل بنایا، اور چینل بنانے کے بعد جو چینل ہم نے بنایا ہے، بناتے وقت اس میں کوئی بھی مخالف شرع چیز نہیں آئی. آپ تو جانتے ہیں اس کے بارے میں. جی اب اس کے بعد ہم نے اس کو مونیٹائز بھی نہیں کرایا، بغیر مونیٹائز کرائے کمپنی اس پر ایڈ بھیج رہی ہے، جی اس میں ہمارا کیا ہے؟ یہی حال سی سی کیمرے وغیرہ ہم نے تو نہیں لگائے نا، نہ ہم لگانے کی بات کر رہے ہیں. ہم ضرورت کے تحت جو ضرورتیں ہماری ہیں اس کے بغیر تو ہمیں چارہ کار ہی نہیں ہے، تو ہم ضرورت کے تحت جا رہے ہیں. گناہ اصل مباشر پر ہوگا، جی سبب پر نہیں ہوگا. اصل مباشر کون ہے؟ کیمرے والا. کیمرہ جس نے لگایا ہے، مسئلہ اس کا ہے. ہم اپنی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں. یہاں یہ لوگ جو مغالطہ دیتے ہیں کہ پھر تو اپنے چہرے پہ جو ہے وہ رومال باندھ کے جاؤ، گھر کے اندر بند ہو جاؤ، کوئی کہتا ہے کہ قبر کے اندر گھس جاؤ، تو یہ سب نادانیاں ہیں. حکم شرع کو سمجھنے کی کوشش کریں. شریعت نے کسی کو کسی کے عمل کی بنیاد پر گناہگار نہیں ٹھہرایا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. جرم اگر میں نے کیا ہے تو سزا آپ کو کیوں؟ بات سمجھیے آپ. جی جی دیکھا جاتا ہے جیسے بریلی شریف ہے، اس مسئلے میں بہت سخت ہے، ناجائز و حرام ویڈیوگرافی کو مانتے ہیں، اور شروع سے اعلیٰ حضرت سے لے کر اب تک، اور انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن جو مرکز اہل سنت سے ٹچ میں ہے، یا رضوی ہیں، یا اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، سب سنی صحیح العقیدہ ہیں، بہت سارے لوگ ویڈیوگرافی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو لفظ سخت نہیں، تسلب ہے. جی وہ سختی نہیں ہے، تسلب ہے. وہ جی مضبوطی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چاہے وہ بریلی شریف سے مرید ہو یا کسی اور طرف سے، حکم شرع سب کے لیے برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سلسلے سے، اس سلسلے سے جو لوگ مرید ہیں اور جو ہمارے پیر بھائی ہیں ان کے لیے ہم کہنی آسانی ہے. شریعت کا حکم، سرکار تاج الشریعہ کا فتویٰ جس طرح میرے لیے ہے اسی طرح آپ کے لیے بھی ہے، اسی طرح ان علماء کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی. جی. اب بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو فوٹو کی بات تھی، تصویر بنانے کی، اور یہ ویڈیو بنانے کا مسئلہ الگ الگ ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، تصویر دونوں ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عطاء القدیر فی حکم تصویر کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، جی خواہ وہ دستی ہو، خواہ عکسی ہو، خواہ منقش ہو یا مسطح ہو، سب تصویر کے حکم میں. جی تو عکسی میں تو یہ چیز آتی ہے نا. اب جو لوگ یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ صرف عکس آئینہ کی طرح ہے، وہ اس چیز کو اچھی طرح محسوس کریں کہ عکس آئینہ پر قیاس کرنا قطعاً درست نہیں ہے. جی اس لیے درست نہیں ہے جی کہ اس میں سارے مواد کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. 10 سال کے بعد بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں گے، لیکن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اگر دائیں بائیں چلے جائیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب تک آئینے کے سامنے ہے تب تک وہ آپ کی شکل نظر آ رہی ہے، اور آئینے سے ہٹ گئے تو شکل پھر نظر نہیں آتی، وہاں محفوظ نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ گئے نا؟ جی جی ہاں، جب پڑھیں گے اس کی تفصیل میں جائیں گے تو صورت قارہ غیر قارہ کی پوری تفصیل سامنے آئے گی. بہت سارے اعتراض اس میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ جتنے جلسے ہو رہے ہیں لگ بھگ 99% لائیو ویڈیو وغیرہ سے پروگرام چل ہی رہے ہیں. بہت سارے اعتراض ہو سکتے ہیں، لیکن ہم تھوڑے سے، اور کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں، کم ہے. میں ان سارے اعتراضات کے لیے صرف ایک ہی جملہ یہ بولنا چاہوں گا، جی ہم کسی بھی مسئلے کو سامنے رکھیں تو اس کو دنیاوی ضرورت کی نظر سے نہ دیکھیں، ضرورت شرعی کی نظر سے دیکھیں. یہ گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے؟ لوگوں نے دنیاوی ضرورت کو شرعی ضرورت سمجھ لیا ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں یار پانی دیجیے، مجھے پینے کی ضرورت ہے، جی جبکہ آپ اگر 1-2 گھنٹہ پانی نہیں بھی پئیں گے تب بھی زندہ رہ سکتے ہیں. جی تو یہ ضرورت دنیاوی ہے. لیکن آپ کو اتنی پیاس لگی ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے آپ پیاسے رہے یا 1 منٹ بھی آپ پیاسے رہے تو جان چلی جائے گی. تو ایسی صورت میں شریعت نے کہا پانی نہیں ہے تو شراب بھی پی لو. وہ ہے ضرورت شرعیہ، اور یہ ہے ضرورت دنیاوی. جلسے وغیرہ میں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی آ جائے، دشمن مار دے، یہ کر دے، اس کو وہ دنیاوی ضرورت کو وہ کیا کرتے ہیں؟
شرعی ضرورت سمجھتے ہیں. جی تو ہمیں اسلام نے معیار جو دیا ہے وہ معیار شریعت دیا ہے. جی ہم کسی بھی ضرورت کو شریعت کے ترازو میں رکھیں، طبیعت کے ترازو میں نہ جی. رکھیں. یہ اس میں سے مفتی صاحب حملے ہی کی بات نہیں ہے. اگر شاسن پرشاسن بعد میں اس کا مطالبہ کرے کہ آپ کے جلسے میں ایسی باتیں ہوئی، آپ کے پاس آن ریکارڈ کوئی چیز موجود ہے، ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے. ریکارڈنگ کی جا سکتی ہاں ہوتا ہے، ریکارڈنگ ہوتی بھی ہے. ہے. جی. تو ویڈیو مانگتے ہیں، آڈیو تسلیم نہیں کرتے سب ہیں. جگہ نہیں ہے ایسا. جی